السلام علیکم ناظرین، پھر ایک بار میں میرے اس چینل پر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج جو ہے تو ہم سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ نیا اسلامی سال جو ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے، یعنی جو اسلامی مہینہ ہے محرم الحرام، اس کا چاند نظر آ چکا ہے اور نئے سال میں اسلامی نئے سال میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ تو اس موقع پر اور اسلامی نئے سال کی نسبت سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس میں کچھ عزائم کو رکھا جائے جو ہم اپنے آنے والے سال میں یا جو یہ سال شروع ہو چکا ہے اس میں پورا کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم کو عزم کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ یہ جو نیا سال آج سے شروع ہوا ہے اس میں ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں ایک ایک کر کے، آپ لوگ اس کو بغور سنیے اور ان سب باتوں کو سمجھیے اور عمل کرنے کے ارادے سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات یہ ہے کہ چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس میں ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی نہ کوئی نفع والی یا نیکی والی یا کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے۔ تو یہ میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ ویڈیوز جو بن رہے ہیں اس پر ویوز بھی زیادہ نہیں آ رہے ہیں اور جو لائکس ہے یا سبسکرائبرز بھی زیادہ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ تو چلیے، سبسکرائب تو کرنا آپ کے اوپر ہے، لیکن کیسا ہے کہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو آج کل فالتو کے جو چینلز ہے یا جو چینلز مطلب ایک دم ایسی چیزیں بتا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، تو ویسے چینلز کو بہت زیادہ ویوز بھی مل رہے ہیں، لائکس مل رہے ہیں، سبسکرائبرز مل رہے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہوں کہ ایسے چینل جس پر صرف بچوں کا خاص طور پر اور بڑوں کا بھی وقت صرف ضائع ہو رہا ہے اور وہ لوگ اپنی جو طاقت، قوت، وقت ہے، صحت ہے، صلاحیت ہے، وہ اس میں لگا رہے ہیں، لیکن ان کو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ویسے چینلز کو لاکھوں میں سبسکرائبرز ہے، لائکس ہے، ویوز ہے، اور کوئی اچھا چینل اگر ہے جو آپ کو اچھی باتیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو وہاں پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے میرے کہ وہاں پر زیادہ ویورز بھی نہیں جاتے ہیں اور جو ہے تو اس کو سبسکرائب بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ خیر چلیے، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ مین یہ ہے کہ یہ بات جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، ہم سب کے دماغ اور دماغ میں اتر جائے اور ہم لوگ ان باتوں پر اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اجر ہم کو اللہ تعالیٰ دے گا، اسی امید رکھ کر ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کچھ ایسے باتیں جو ہم کو اس نئے سال میں کرنا ہے۔ تو اسلامی نئے سال کی آمد پر ہر ایک مسلمان کو درج ذیل اہم
جو عزم ہے یا جن کو ہم ریزولوشنز بولتے ہیں وہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کا نیا سال اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزرے۔ پہلا تو کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ توبہ و استغفار کا عزم کرنا چاہیے، یعنی نیا سال جو اسلامی شروع ہوا ہے اس میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں گے روز انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ سال کے گناہوں پر سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی کیسا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو ہے تو ہمارے پاس ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا۔ جب تک ہم زندہ ہے، آخری سانس تک ہم توبہ کا موقع ہمیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر توبہ کا موقع نہیں ہے۔ پھر ڈائریکٹ قیامت جو ہوں گی وہیں پر جو ہے تو پھر ہم اٹھیں گے اور حساب کتاب دیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی قیامت جو ہے وہ اس کی موت ہے، یعنی موت تک اس کو توبہ کا موقع ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہے۔ تو توبہ کرے، اور ایک قیامت کی بڑی نشانی بھی ہے کہ جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے کھلے رہیں گے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ عزم کریں کہ پورا یہ جو آنے والا سال ہے پورا ہمارے سامنے، ہم توبہ استغفار کریں گے۔ دوسرا یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ نماز کی پابندی کا عزم کریں۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے، یعنی ایسا حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا جو سوال حساب کتاب میں یا مومن سے ہوگا، بندے سے ہوگا، وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نمازیں اس کے پاس ہے اور صحیح نکلی تو پھر آگے کی باتیں ہوں گی، اور اگر نماز سے ہی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے تو پھر آگے باقی چیزوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا، یہ حدیث ہے کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں صرف نماز کا ہی فرق ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ بہت ہی ہم کو غور سے سوچنے والی بات ہے، بہت ہی فکر کرنے والی بات ہے۔ تو ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی اور نوافل کی بھی عادت ڈالنے کا عزم کریں۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ ہم کر سکتے ہیں کہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا عزم کریں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، چند آیتیں ہو سکتی ہے، ایک رکوع ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر، اور تفسیر اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور صرف اتنا کر کے نہیں چلیں گا، اس پر عمل کرنے کا پکا عزم ہم کو کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ ہم اس کو جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو ہم عزم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حلال رزق اور صدقے کا عزم کریں۔ یہ بھی چیز بہت ضروری ہے، حلال رزق، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی حلال رزق کا مسئلہ بہت سنگین ہو گیا ہے، اور ہم نہیں بتا سکتے کہ شاید ہی کچھ گنے چنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جن کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جا رہا ہے، اور جنہوں نے آج تک حرام کا ایک بھی لقمہ نہیں کھایا۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا اگر ایک لقمہ بھی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور یہ بہت ہی غور سے سوچنے والی بات ہے کہ ہم اگر دعا سے محروم ہو جاتے ہیں تو ایک بہت ہی ہمارے لیے بڑی ناکامیابی ہے. اس لیے ہم جو ہے تو اپنے رزق کو حلال رکھنا، زکوٰۃ دینا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ جو یعنی جس کو دینا چاہیے، جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ دے. اور اس کے بعد جو ہے تو مستحقین جو ہے ان کی مدد کرنے کا عزم کرے، ارادہ کرے اس نئے سال میں. کیونکہ آج کل ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ مستحقین ہیں ان کو لوگ مطلب مدد نہیں کر رہے، یا وہ لوگ محروم رہ جا رہے ہیں مدد سے. اور جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کو لوگ بہت ہی مطلب اچھے سے، یعنی ان کو مدد کرنے میں زیادہ ہچکچاہٹ نہیں ہے آج لوگوں کو. لیکن اگر جو مستحقین ہیں یا جو قریب والے ہمارے لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں فرق معلوم کرنا ہوگا کہ کون ہمارے قریب کا ہے اور کون زیادہ مستحق ہے مدد کا. اس کے بعد اگلا جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہے حسن اخلاق اور حقوق العباد کا عزم. تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور اس کے بعد معاف کر دینا، لوگوں کو درگزر کرنا، صلہ رحمی کرنا. اور اس کے بعد جو ہے تو یہ کچھ ایسے کام ہیں جس کو کرنے کا ہمیں عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد چھٹا ہے وقت کی قدر کا عزم. وقت کی قدر یعنی فضول کاموں سے بچ کر اپنا جو وقت ہے وہ دین، علم اور نفع کے جو کام ہیں، نفع بخش کاموں میں لگانے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے. کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو خاص طور پر نوجوان جو نسل ہے، خاص طور پر جو لڑکے ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنے وقت کو، صحت کو اور قوت توانائی کو برباد کر رہے ہیں ہوٹلوں میں، پان کی ٹپریوں پر، نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر. تو وقت کی قدر بھی ہمیں کریں گے ہم، ایسا ہم کو نئے سال میں، اسلامی سال کے شروع میں عزم کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے. اس کے بعد ہے علم دین سیکھنے اور سکھانے کا عزم کرنا ہے. یہ کام بھی آج بہت ضروری ہے، جو کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے. کہ جو اسلامی علم حاصل کرنا، بچوں کو اور دوسروں کو علم دین سکھانا اور دینی کتابیں پڑھنے کا عزم کرے، جس سے ہم کو دین گھروں میں آئیں گا، دین کا علم ہوگا، صحیح سمجھ آئیں گی، تو ہم سیدھا راستہ ہمیں سمجھ میں آئے گا اور ہم اس پر عمل کر آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. اس کے بعد اور ایک کام ہم یہ عزم کر سکتے ہیں اسلامی نئے سال میں کہ ہمیں امت مسلمہ کے لیے دعا و فکر کرنا ہے. امت مسلمہ کی بھلائی، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا اور اصلاحی معاشرہ کے لیے کوشش کا عزم کرنا ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور اللہ سے یہ امید ہے کہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو مجھے محسوس ہوا کہ اس اسلامی نئے سال میں ہم
عزم کرے, ارادہ کرے پکا, اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ان باتوں کو اس آج کے دن ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک پہنچایا جائے, اور آپ لوگ بھی ان باتوں کو, اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے, جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی اور کو ہدایت کی توفیق ہو جائے, یا کسی کو سیدھا راستہ مل جائے, تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو, مجھے اور ہم سب کو ملے گا, ایسی اللہ کی ذات سے امید ہے. تو اللہ تعالی ہم نے یہ جو باتیں ابھی سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ان باتوں میں کمی بیشی ہوئی ہے, جو بھی کوتاہی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور ہم سب کی جو کوششیں ہے دین کے لیے اور جو کچھ فکرے ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوں گی آپ سے. تب تک کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو پورا سنا. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ. السلام علیکم.